محمد حامد صاحب سہارنپور سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب وطر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے ہو کر؟ براہ کرم ہمیں اس پر مطلع فرمائیں۔ دیکھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مبارک مروی ہے اس میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں بھی اور سنن نسائی میں بھی حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس کو ڈبل اجر ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو سنگل۔ بعد میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے ہیں اور نفل بیٹھ کر پڑھے ہیں۔ میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو خود ارشاد فرمایا تھا کہ نفل جو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو آدھا اجر ملتا ہے، تو آپ خود بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مطلب یہ کہ میں بیٹھ کر بھی اگر نفل پڑھتا ہوں تو مجھے اجر مکمل ملتا ہے۔ تو فطر کے بعد اگر نفل پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں تو اجر ڈبل ہے، اور اگر بیٹھ کر پڑھیں تو اجر سنگل ہوگا۔ لیکن علماء کرام ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے نماز تہجد کی، جب بہت زیادہ تھک جاتے تھے آخر میں وطر پڑھتے، اور وطر کے بعد چونکہ تھکاوٹ بہت ہوتی تو نفل آپ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اتباع پیغمبر میں لمبی لمبی رکعتیں تہجد کی پڑھے، اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھے، اور وطر پڑھنے کے بعد پھر نفل بیٹھ کر پڑھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں اس کو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ اور حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے، آپ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اتباع پیغمبر میں اگر کوئی شخص نفل بیٹھ کر پڑھے کہ میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نفل بیٹھ کر پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔